میری تو 85 سال کی عمر گزر گئی، قرآن اور حدیث ہی پڑھتے پڑھاتے میں نے تو کہیں دیکھا نہیں۔ اب آپ کہہ رہے ہو تو بتاؤ کہاں ہے لکھا کہ کافر کو جہاں دیکھو وہاں قتل کر دو اسے۔ یہ کیا ہو رہا ہے اسرائیل کے اندر؟ امریکہ ہی تو کھرا رہا ہے، بم تو امریکہ ہی کے ہیں جن سے قتل کیا جا رہا ہے۔ ملک تو پیار و محبت سے زندہ رہتا ہے میرے بھائی، جس نے پیار و محبت کو آگ لگا دی اسے اپنے ملک کو آگ لگا دی۔ ایک جگہ جہاں 2000 سے لے کر 3000 تک سیر و تفریح کرنے والے کہاں کہاں کے دنیا کے کس کس خطے کے لوگ موجود ہیں، اور وہاں نہ کوئی پولیس والا ہے نہ کوئی فوجی ہے، اور اتنی دور ہیں کہ اس واقعے کے بعد بندوق سے قتل کیا ہے، اس کی آوازیں ہو رہی ہوں گی، 1.5 گھنٹے تک وہاں کوئی آیا نہیں۔ آخر کیا بات ہے کہ جہاں کوئی معاملہ ظلم کا ہوتا ہے اسلام کی طرف لگا دیا جاتا ہے؟ اسلام کی تصویر کو پیش کیا جا رہا ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جو کافر کو قتل کرنے کے لیے کہتا ہے، بلا وجہ کسی کو قتل کر دیتا ہے، دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے۔ کیوں ہے اسلام ایسا مذہب؟ بھائی کیوں نہیں ہے سکھ مذہب ایسا کیوں نہیں ہے؟ جین مذہب ایسا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ساری دنیا کے لوگ اپنے دھرم کو چھوڑ کر جس دھرم کے اندر آ رہے ہیں، امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر، وہ صرف ایک مذہب ہے اسلام۔ ساری دنیا اس چکر میں ہے کہ اسلام کی تصویر کو اتنا خراب کر دو کہ یہ جو بڑھوتری کا سلسلہ ہے اسے ختم کر دیں۔ وہ بڑھوتری کا سلسلہ تو بند نہیں ہو رہا ہے یار، جس بے دردی کے ساتھ تباہ کر دیا گیا۔ بھائی میں تو تاریخ میں دیکھتا نہیں ہوں کہ کسی ملک کے رہنے والوں کو اس طرح برباد کیا گیا ہو جس طرح فلسطین کے رہنے والوں کو برباد کیا جا رہا ہے، اور بڑی طاقتیں دیکھ رہی ہیں۔ سپریم کورٹ کہہ رہا ہے رام جنم بھومی نہیں ہے، اپنی جگہ مسجد بنی ہوئی ہے، اس کے باوجود آپ نے بابری مسجد دے دیا کھڑے کو۔ حق ہمارا تھا، دے دیا، ہم خاموش ہیں۔ لیکن میں بھی مروں گا اور دنیا کا ہر آدمی مر جائے گا، کل کو آنے والا یہ کہے گا کہ مسلمان کی جگہ کے اوپر مسجد چھین لی مسلمان سے۔ دلی کے مغلائی ذائقوں کے دیوانے ہیں تو پھر گوشتانہ آئیے، شاندار انٹیریئر، آرام دہ مجلس اور خوبصورت سما کے ساتھ، جہاں ہر ڈش میں بسی ہے دلی کے خاص کھانوں کی روحانی مہک، ذائقہ جو دل کو چھو جائے۔ ایڈریس جامعہ نگر، ہوٹل ریور ویو، ٹھوکر نمبر 3، ابو الفضل انکلیو۔ ہماری 3 تجویزیں ہیں، فلسطین سے متعلق ہے، ایک تجویز وقف سے متعلق ہے، اور ایک تجویز جو واقعات ہوئے ہیں ابھی کشمیر کے اندر ان سے متعلق ہے۔ بس یہی 3 تجویزیں۔ باقی تو ہمارا ایک تربیتی پروگرام تھا جس کے اندر ہم نے ہندوستان کے صوبوں میں جہاں جہاں ہماری جمعیت کی شاخیں ہیں ہم نے ان کو بلایا تھا، صدر اور سیکریٹری کو، اور ان کے سامنے ہم رکھتے ہیں کہ کس طرح دنیا کے اندر ان حالات میں اور اس ماحول میں، جب گورنمنٹ کی بنیاد ہی جس پتھر پر رکھی ہوئی ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ نفرت ہے، اس کے اندر کس طرح محبت کا پیغام دینا چاہیے۔ یہ بے گناہ کو قتل کرنا، چاہے وہ کتا ہو چاہے بلی ہو، اسلام ایسا مذہب ہے جو اس کو بھی گناہ اور پاپ کہتا ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بے گناہ بلی کو مارنے والے کے لیے بھی قیامت کے دن عذاب کا اس کے لیے وعید کی ہے کہ اس کے اوپر عذاب ہوگا۔ تو ایک انسان جو کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے، انسان ہے جس کو اشرف المخلوقات، اللہ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ان میں سب سے شرافت والی مخلوق انسان کی ہے، اس کو کیسے بے گناہ کو قتل کیا جائے گا اور اسلام اس کی اجازت دے گا؟ جو لوگ جاہل ہیں، نہیں جانتے کچھ، وہ جو جی چاہے کرتے ہیں، اور ہر مذہب کے جاہل ایک ہی طریقے کی بات کرتے ہیں، یہ بھی جاہل ہیں، انہوں نے جو کیا اس کی کوئی تائید نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس طرح کی ایکشن ان کے خلاف ہونا چاہیے، جو قاتل ہے اسے قتل کیجیے۔ کئی لوگ قرآن شریف کا حوالہ دے کر یہ بات کرتے ہیں کہ کافر کو جہاں دیکھو مار دو۔ نہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کیا حوالہ دیتے ہیں۔ بتائیے، آپ کہہ رہے ہیں، آپ بتائیے کوئی حوالہ دیجیے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن میں ہے کہ جہاں کافر کو دیکھو، کہاں ہے بتائیے؟ میری تو 85 سال کی عمر گزر گئی، قرآن اور حدیث ہی پڑھتے پڑھاتے میں نے تو کہیں دیکھا نہیں۔ اب آپ کہہ رہے ہو تو بتاؤ کہاں ہے لکھا کہ کافر کو جہاں دیکھو وہاں قتل کر دو اسے؟ بولو جس طریقے سے پاکستان، پھر میں یہ سوال پورا ہوا جو آپ کہہ رہے ہو؟
सूरह तौबा में लोग कहते हैं कि ऐसा है, नहीं, गलत जानना गलत। तो उन्हीं कुरान का आप जानकार है। हाँ, तो आप मत पूछिए ऐसा सवाल जिसको आप जानते नहीं हैं। जब पहले जानिए फिर उसके बाद जाइए। नहीं, लेकिन उसके आगे पीछे कुछ और होगा। आप उस चीज को समझे, मैं आपको बताता हूँ। अल्लाह के नबी ने हिजरत के बाद सन 6 में, जो इस्लामी सन है, सन 6 में मक्के वालों के साथ एक मुआहिदा किया, 10 साल का मुआहिदा। उस 10 साल के मुआहिदे के अंदर जो बातें थी, मैं अगर आपको बताऊंगा, बिल्कुल नीचे उतर के मुआहिदा किया। उन्होंने कहा कि हमारा कोई आदमी तुम्हारे यहाँ चला जाएगा, तुम्हें वापस करना होगा। तुम्हारा कोई आदमी हमारे यहाँ आएगा, हम नहीं वापस करेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया हमें मंजूर है, इस साल तुम यहाँ उम्रा नहीं करोगे, आइंदा साल आओ उम्रा करोगे। फरमाया हमें मंजूर है। कहा जब आओगे 3 दिन के लिए रहोगे, कोई हथियार तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। यहाँ हमें मंजूर है। हर चीज को मंजूर करते करते सुलह कर ली 6 महीने की, 10 साल के लिए। 2 साल भी नहीं गुजरे, उन्होंने मक्के के लोगों ने उस सुलह को तोड़ दिया। वो जमाना ऐसा था कि जिसके अंदर सुलह करने के बाद तोड़ देना उसका ये सबसे बड़ा जुर्म था। उसके ऊपर कुरान ये कहता है कि उनको भी मोहलत दो। वो महीने जिन महीनों के अंदर जंगो जिदाल ममनू है इस्लाम में, जब वो महीने गुजर जाएं, तब जिन्होंने मुआहिदा तोड़ा है और कत्ल करने वालों को सामान मुहैया किया है, हथियार दिए हैं, उन लोगों को मारो। आज भी दुनिया के अंदर यही होता है। दुनिया कहती है बड़े मुतमद्दिन है। क्या होता है? ये क्या हो रहा है इसराइल के अंदर? अमेरिका ही तो करा रहा है, बम तो अमेरिका ही के हैं जिनसे कत्ल किया जा रहा है। ये कहते हैं कि इन्होंने हमारे ऊपर हमला किया है। ऐसे ही है, उन्होंने मुआहिदे को तोड़ा। उनसे कहा गया कि जिन लोगों ने मुआहिदे को तोड़ा है उनको उसकी सजा को भुगतना पड़ेगा। ये नहीं है कि जो आदमी इस्लाम को नहीं मानता है इस्लाम उसे कत्ल कर दे। इसको समझना चाहिए। आप मुझसे पूछ रहे हैं, जो मैं बता रहा हूं इसे याद रखो। इस्लाम ऐसा मजहब नहीं है कि जो आदमी जो चाहे उसके बारे में कह दे। कुल अल्लाह के नबी की नबूवत की जिंदगी 23 साल है। उसमें आपने जो कुछ किया है, आज सैकड़ों करोड़ मुसलमान सारी दुनिया के अंदर फैला हुआ है। आखिर कोई हकीकत है तब तो क्या सारी दुनिया बुद्धू है? उसे कुछ पता ही नहीं, वो इस्लाम को कैसे कबूल कर रही है? सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और इस्लाम के दरवाजे खुले हुए हैं। कुरान की तफसीर और व्याख्या की जितनी किताबें दुनिया के अंदर है, दुनिया के किसी मजहब की व्याख्या में इतनी किताबें नहीं होंगी। और हर जबान के अंदर है। पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है उसके अंदर। कैसे आपने कह दिया कि जहां देखो काफिर को वहां कत्ल कर दो? बड़ी अजीब बात है। पहलगाम के बाद से मुसलमानों को जगह जगह जो निशाना बनाया जा रहा है, गलत है। आगरा का मामला हुआ, नैनीताल की मस्जिद का हो गया, एक मुस्लिम पुलिस वाला है और वहां को पिटाई उसकी कर दी गई है। तो इस तरह की चीजों को आप कैसे देखते मैं हैं? समझता हूँ ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है नफरत की, इसलिए वो ये कर रहे हैं। वरना ये नहीं होना चाहिए था। अपने मुल्क के अंदर अमन अमान को कायम रखना चाहिए। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो मुजरिम हैं। अरे भाई, अगर कसूर है तो उन 3, 4, 5, 7 आदमियों का जिन्होंने कत्ल किया है, जो जी चाहे कर दो। मैं अपने घर बैठा हुआ, मैंने तो सुना किसी से कि भाई ऐसा हो गया, मेरा क्या जुर्म है कि आप मुझे कत्ल करने लगेंगे? उन्होंने जो किया, अगर यूं कहो कि वो 70% गुनाह किया, बुरा किया, मैं कहूँ ये 100% बुरा है। क्यों किसी को कत्ल करते हो? अपने मुल्क के अमन अमान को क्यों आग लगाते हो? इसमें पाकिस्तान का नाम आता है। मैं नहीं जानता हूँ किसका नाम है, उसे आप जानते होंगे। मैं नहीं जानता हूँ, ना मैं पाकिस्तान जाता हूँ, ना मैं जानता हूँ, ना मेरा कोई अल्लाह का बंदा फोन कर लेता, भाई दुआ कर दो मेरे लिए, मैं उसके लिए दुआ कर देता हूँ। और कुछ भी नहीं, मेरा कुछ ताल्लुक नहीं पाकिस्तान से। अगर जिसने भी किया दुनिया में, किसी के जुल्म के लिए, किसी ने अपनी जमीन को, अपने हथियार को,
اپنے آدمیوں کو وسیلہ بنایا ہے، ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو جو قتل کر رہا ہے وہاں، چاہے پاکستان ہو، چاہے ہندوستان ہو، چاہے چائنا ہو۔ ظلم تو ظلم ہے، ہم اس ظلم کو قبول نہیں کرتے۔ لیکن اب یہ پانی جو بند کیا جا رہا ہے، یا جیسے ہندو کا معاملہ ہوا، آپ کو لگتا ہے ایسا کہ یہ اتنا ایزی ہے، آسان ہے کہ پانی روک دیجیے؟ ارے بھائی 2:30 آپ نے پریس کانفرنس رکھ کے میرا کھانا بند کر دیا، اب بتاؤ جرم ہے نہیں ہے ظلم؟ بھائی مجھے کیا دینا ہے یار، پانی کو کوئی بند کرتا ہے، بند کر دو پانی کو۔ بابا پانی آج سے تھوڑا ہی پتہ نہیں کتنے ہزار سال سے ستلج، بیاس، راوی، چناب، جہلم بہ رہے ہیں، وہاں جا کر کے وہ دریائے سندھ بن جاتے۔ آسان ہے ان دریاؤں کہاں لے جاؤ گے؟ کوئی آسان کام ہے؟ میرا کوئی مطالبہ سرکار سے نہیں ہے، پیار و محبت کی حکومت ہونی چاہیے، نفرت کی حکومت نہیں ہونی چاہیے۔ آج ہم جانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اس اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں ملک کے اندر، جس چیز کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے وہ چیز ملک کے لیے، خود ان کے لیے بھی تباہ ہے۔ آج نہیں ہوا ابھی تک، لیکن اگر یہ نفرت کی سیاست کا دروازہ کھلا رہا، دیکھ لیجئے گا۔ میں تو بوڑھا آدمی ہوں، کئی دن زندہ رہتا ہوں، لیکن ایسا دن آ جائے گا اگر یہ نہ رکا کہ سانس لینا میرے لیے، آپ کے لیے، ہندو کے لیے، مسلمان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تب دنیا کھڑی ہوگی کہ بابا مصیبت سے چلو، کسی طرح ہٹاؤ انہیں۔ کیسے زندہ رہے گا ملک؟ تو پیار و محبت سے زندہ رہتا ہے میرے بھائی۔ جس نے پیار و محبت کو آگ لگا دی، اس نے اپنے ملک کو آگ لگا دی۔ کشمیر میں جتنے آتنکوادی تھے، ان کے جو ان کو سپورٹ پرووائڈ کرانے والے تھے، جو کچھ آتنکوادیوں کے گھر بھی گرا دیے گئے ہیں، آپ ان کارروائی کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، اگر وہ آتنکوادی ہیں تو ان کے گھروں کو گرا دیا گیا، بہت اچھا ہے۔ اگر آتنکوادی وہ نہیں تھے اور گھر کو گرا دیا گیا تو میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی آدمی اس کی تائید کرے گا۔ میں نہیں جانتا ہوں کہ وہ آتنکوادی تھے یا نہیں۔ اگر وہ آتنکوادی تھے اور 100% یقین تھا ان کے گھروں کو گرا دینا، یہ حق تھا کہ گرا دیا جاتا، بلڈوزر چلا دیا جاتا۔ لیکن اگر وہ نہیں ہے تو ان کے اوپر بلڈوزر کا چلانا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی آدمی تائید کرے گا۔ کتنا بڑا فیلئر مانتے ہیں مدنی صاحب آپ کے، اگر پاکستان سے آتنکوادی اندر تک گھس کر آئے، اور وہ بھی کشمیر جیسی جگہ جہاں ہر 1.5 کلومیٹر کے دائرے میں چیکنگ ہوتی ہے، وہاں کتنا بڑا آپ مانتے ہیں کہ لیپس ہے یہ؟ میں سے کیوں یہ بات کہتے ہو؟ میں نے پہلے دن یہ بات کہی تھی، سب سے پہلا بیان میرا آیا تھا، میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ بات سوچنے کی ہے کہ آتنکوادی وہاں پہنچے کیسے۔ کشمیر وہ جگہ ہے جہاں قدم قدم پر، چپے چپے پر آپ کو فوج کا آدمی ملے گا، ریوالور یا بندوق لیے ہوئے۔ ایک جگہ جہاں 2000 سے لے کر 3000 تک سیر و تفریح کرنے والے کہاں کے دنیا کے کس خطے کے لوگ موجود ہیں، اور وہاں نہ کوئی پولیس والا ہے نہ کوئی فوجی ہے، اور اتنی دور ہیں کہ اس واقعے کے بعد بندوق سے قتل کیا ہے، اس کی آوازیں ہو رہی ہوں گی، 1.5 گھنٹے تک وہاں کوئی آیا نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس پر بھی نظر کرنی چاہیے، واقعہ کیا ہے، کیا ہوا۔ یہ گورنمنٹ کا فرض ہے کہ اس کو دیکھے، اور وہ جہاں سے یہ سوت پھوٹ رہا ہے اس سوت کو بند کرے، ورنہ آج ہوا ہے کل کو پھر ہو جائے گا کچھ دنوں کے بعد۔ پلوامہ جو ہوا تھا اس کا بھی آج تک نہیں پتا۔ میرے بھائی نہیں پتا تو مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ مجھے یار میں نے تھوڑا ہی کرایا تھا۔ کہاں کی نہیں، میں ایک مسجد 50 مسجدیں گر گئیں اور 50 مسجدیں گریں گی۔ پرانے قانون کے اندر یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے مسجد بنائی، مکان بنایا، گھر بنایا اور وہ پاکستان چلا گیا، اس کی ساری جائیداد کسٹوڈین کے اندر چلی جائے گی۔ لیکن اگر اس نے وقف کیا ہے تو وہ وقف محفوظ رہے گا، وہ کسٹوڈین میں نہیں آئے گا۔
یہ پرانا قانون ہے، اس نئی ترمیم نے اس قانون کو ختم کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنی مسجدیں بنائی ہوئی ہیں مظفر نگر کے اندر اس زمانے کی، ان سب مسجدوں کے اوپر بلڈوزر چل جائے گا۔ آپ ایک مسجد کو رو رہے ہو، میں سمجھتا ہوں کہ 50 نہیں 100 ہزاروں مسجدیں گرا دی جائیں گی۔ اب دیکھیے، انتظار کیجئے قانون یہ اور کہا جاتا ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آدمی کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ ہم نے حفاظت کے لیے بنایا۔ ارے ظالموں، ہڑپ کرنے کے لیے بنایا، کہہ رہے ہو حفاظت کرنے کے لیے بنایا۔ یہ ہے قانون، آپ دیکھ لیجئے اٹھا کر کے دفعہ 108 اور 107۔ کل سنوائی ہے سپریم کورٹ میں، سنوائی ہے، دیکھا جائے گا کیا ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کورٹ جو فیصلے کر رہا ہے عام طریقے کے اوپر وہ فیصلے عدل و انصاف کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ہمیں توقع ہے خدا کی ذات سے کہ عدل و انصاف کا فیصلہ ہوگا۔ مولانا، مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذریعے جو الگ الگ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، کالز دے رہے ہیں، اس کو آپ لگاتار سپورٹ کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ صدر سے پوچھئے، جمعیت علماء کے بارے میں مجھ سے پوچھئے، میں بتاؤں گا آپ کو جمعیت کتنا ساتھ ہے، کتنا ساتھ نہیں ہے؟ کس کے ساتھ۔ آل انڈیا مسلم پرسنل ہر اچھے کام میں میں آپ کے بھی ساتھ ہوں۔ کوئی کام غلط کرتے میں کس کے ساتھ ہوں؟ میں تو نہیں کسی کے ساتھ۔ سپریم کورٹ سے جو عبوری روک لگی ہے اس پر مرکزی حکومت کی طرف سے سپریم کورٹ میں علمنامہ داخل کیا گیا ہے اور اس کو غلط کہا گیا ہے۔ ہاں، اس کی حقیقت کل کو معلوم ہو جائے گی۔ ابھی ایوب ظفر صاحب تھے یہاں، انہوں نے وہ بات بتائی، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ چیز کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، اس کے اندر غلط ہے جو انہوں نے حلف نامہ دیا ہے، اور اس کی کل کو حقیقت آ جائے گی سامنے۔ مدنی صاحب، گجرات میں بنگلہ دیشی بیٹوں کے نام پر 800 سے زیادہ لوگوں کو دیکھیے، اگر غیر قانونی طریقے کے اوپر بنگلہ دیشی ہندوستان میں رہتے ہیں، وہی نہیں، ہندوستانی غیر قانونی طریقے پر سعودی عرب میں رہتا ہے، مجرم ہے، اسے نکال ہی دینا چاہیے۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بنگلہ دیشی نہیں، ہم بنگالی ہیں، ہماری زبان بنگالی ہے، چلو ہم تمہیں ملا دیں گے، دکھلا دیں گے۔ اگر ثبوت ہے کوئی کہ یہ بنگلہ دیشی آئے تھے، ویزا لے کر کے آئے تھے، یہاں رہ گئے، گورنمنٹ کے پاس ثبوت ہے، گردن پکڑ کے دھکا دے کے نکال دو۔ لیکن اگر وہ بنگالی ہیں، آسامی ہیں، تریپوری ہیں، اور زبان ان کی وہی ہے جو بنگلہ دیش میں بولی جاتی ہے، تو صرف زبان کی بنیاد پر، جبکہ آپ کا ملک اور وہ ملک ایک ہی پہناوا، ایک ہی زبان بولتا ہے، آپ کسی کے ہاتھ کو پکڑ کر کے بنگالی بولتا ہے لہذا بنگلہ دیشی ہے، نہ کریں گے ہم اس کے ساتھ نہیں۔ اگر وہ بنگلہ دیشی ہیں اور واقعتاً بنگلہ دیشی، آپ دھکا دے کے نکال دیجیے، ہمیں کیا اس سے لینا دینا ہے۔ جب بھی آتنکی حملہ یا دہشت گردانہ حملہ ہوتا ہے تو اسلام سے جوڑا جاتا ہے، ہاں، وہ کسی بھی طرح سے، چاہے وہ کلمہ پڑھ کر انہوں نے اس طرح کیا، مذہب پوچھ کر کیا، جب بھی اس طرح چیزیں ہوتی ہے پاکستان میرے بھائی، بڑھنے والا دنیا میں مذہب اسلام ہی ہے، اس کو کس طرح روکا جائے؟ ساری دنیا اس کے لیے اسباب فراہم کر رہے، اسلام کی اس بڑھوتری کو روکا کس طرح جائے؟ یہ ایک سبب ہے اس کے روکنے کا کہ اسلام امن و امان کی جگہ قتل و غارت گری پھیلاتا ہے، ورنہ اسلام نہیں کرتا یہ بات۔ آخر کیا بات ہے کہ جہاں کوئی معاملہ ظلم کا ہوتا ہے اسلام کی طرف لگا دیا جاتا ہے؟ اسلام کی تصویر کو پیش کیا جا رہا ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جو کافر کو قتل کرنے کے لیے کہتا ہے، بلا وجہ کسی کو قتل کر دیتا ہے، دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے۔ کیوں ہے اسلام ایسا مذہب؟ بھائی کیوں نہیں ہے سکھ مذہب ایسا کیوں نہیں ہے؟ جین مذہب ایسا کیوں نہیں ہے؟ بدھسٹ سے کیوں نہیں؟ ساری دنیا کے مذاہب میں تنہا ایک اسلام ہے، اس لیے کہ ساری دنیا کے لوگ اپنے دھرم کو چھوڑ کر جس دھرم کے اندر آ رہے ہیں، امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر، وہ صرف ایک مذہب ہے اسلام۔ ساری دنیا اس چکر میں ہے کہ اسلام کی تصویر کو اتنا خراب کر دو کہ یہ جو بڑھوتری کا سلسلہ ہے اسے ختم کر دیں۔ وہ بڑھوتری کا سلسلہ تو بند نہیں ہو رہا ہے یار۔
میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر اس میں کسی کو اختلاف ہو بتاؤ، اتنے آدمی ہیں۔ پہلگام آتنکی حملے سے ایک ہفتہ اب وہ تو وہی جو انہوں نے پوچھا تھا وہی آپ پوچھ رہے ہیں، پھر دوبارہ وہیں پہنچ گئے۔ تھوڑا سا الگ ہے۔ اچھا، جو پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر ہیں، آج کل وہ مولانا کے نام سے جانے جا رہے ہیں، انہوں نے ایک ہفتے پہلے کئی اشتعال انگیز باتیں کی تھی، وہ ویڈیو وائرل ہے، وہ ہم سب نے میرے بھائی، میں اشتعال انگیزی کو اور لڑائی کو مسئلے کا حل نہیں سمجھتا۔ دیکھیے، میں لرزتا ہوں جب یہ بات آتی ہے کہ دونوں ملکوں کے اندر لڑائی ہوگی، گھبراتا ہوں۔ دونوں ملک کی ایٹمی طاقتیں، پاکستان کا ہندوستان سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اگر وہ یہ محسوس کرے گا جنگ ہو جائے اور جنگ میں یہ محسوس کرے گا کہ میں ختم ہو رہا ہوں تو مرتا کیا نہ کرتا، مجھے اس وقت سے ڈر لگتا ہے۔ اس لیے میں جنگ کو میں جنگ کا مخالف ہوں، لیکن کرنے والوں کو شوق ہے بھائی جو جی چاہے کر لو۔ میرے ہاتھ میں تو ایک ریوالور بھی نہیں ہے، تین کا بھی نہیں ہے، جس سے آپ کے ہاتھ میں ریوالور ہے، توپ ہے، آپ مار لو توپ اٹھا کر کے، لیکن حل نہیں ہے۔ اور کتنی جنگیں پاکستان کی ہو چکے ہیں، یہ بتائیے کیا حل نکلا؟ علاوہ بربادی کی کوئی چیز ہے؟ جس دن جنگ ہوگی ہندوستان کے پیسے کی قیمت زمین پہ آ جائے گی۔ میں نہیں سمجھتا ہوں، میں اس دن سے ڈرتا ہوں اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ جنگ نہ ہو، ورنہ تباہی آئے گی ملک کے اندر۔ ہو سکتا ہے کہ آپ 10 قدم آگے بڑھ جائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ گورنمنٹ کو ختم کر دیں، برباد کر دیں، لیکن آپ خود بھی بربادی آئے گی۔ پاکستان کو بھی تو سدھرنا چاہیے۔ اب سدھرنا چاہیے، میں کیا کہ مجھے بھی سدھرنا چاہیے، آپ کو بھی سدھرنا چاہیے، ہر ایک کو سدھرنا چاہیے۔ سدھرنا تو بہت بڑی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ حضرت آپ نے اسرائیل اور فلسطین کو لے کر تشکیل دیا، اور اس کے بعد اسرائیل کے خلاف حماس جو ہے سامنے آئی، لیکن ابھی کچھ دن پہلے کچھ ویڈیوز ایسے سامنے آئے جس میں حماس پاکستان کی کچھ مولانا اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ آپ کا کیا ماننا ہے؟ حماس ایک طرف اسرائیل کے ساتھ نہیں، پاکستان کے میں جانتا نہیں ہوں، یہ آپ کہہ رہے ہیں، میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں، آ سکتا ہے کھڑے ہو سکتے ہیں وہ، لیکن حماس جن حالات سے گزر رہا ہے وہ بھی دنیا کے سامنے ہے۔ کس طرح امریکہ کے بنے ہوئے بم سے کس طرح بمباری حماس کے اوپر اور فلسطینیوں کے اوپر ہو رہی ہے، یہ بھی ساری دنیا کے ساتھ ہے۔ ہو سکتا ہے آدمی ڈوبتا ہوا تنکے کا سہارا لیتا ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے پاکستان کا سہارا لیا ہو، پاکستان کا سہارا ہو سکتا ہے چین کا سہارا لینے لگے، ہو سکتا ہے روس کا سہارا لینے لگے، میں نہیں کہتا ہوں، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ جس بے دردی کے ساتھ تباہ کر دیا گیا، بھائی میں تو تاریخ میں دیکھتا نہیں ہوں کہ کسی ملک کے رہنے والوں کو اس طرح برباد کیا گیا ہو جس طرح فلسطین کے رہنے والوں کو برباد کیا جا رہا ہے، اور بڑی طاقتیں دیکھ رہی ہیں۔ اور میں ان طاقتوں کی، عرب طاقتوں کی یہ سوجھ بوجھ کی بات سمجھتا ہوں کہ یہ اس جنگ کے اندر شریک نہیں ہوئے، اور اگر خدا نخواستہ یہ شریک ہو جاتے تو ساری یہودی اور عیسائی طاقتیں مل کر کے جس طرح فلسطین کو برباد کیا، اسی طرح دبئی، ابو ظبی، قطر، بحرین، سعودی عرب کو بھی اسی طرح برباد کیا۔ یہ بڑی خراب چیز ہے جو جنگ ہو رہی ہے، بڑی بربادی کی جنگ ہے۔ آئے ترکی نے حوثی یمنی نے، ہوگا، ہو سکتا ہے جو یہ پہلے بھی کئی مرتبہ اٹیک کر چکا ہے۔ مولانا ایسی بہت سی پاکستانی خواتین جو شادی ہو کر بھارت آئی، ان کی کسی کے بچہ 6 مہینے کا، کسی کا 11 مہینے کا، ہم نے ایسی بھی تصویریں دیکھی اور کور کیا ہے کہ دودھ پلاتی ماؤں کو واپس جانا پڑا۔ یہ ملک کا قانون ہے، قانون جو کہتا ہے اس کو پکڑنا چاہیے۔ اگر قانونی ان کا حق یہاں رہنے کا نہیں تھا تو ان کو الگ کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر قانونی حق تھا تو ان کے ساتھ رعایت ہونی چاہیے۔ یار میں تو سیاسی آدمی ہوں، نہیں بول سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے، میں اس میں کیا حرج سمجھتا ہوں، ذاتی ذات کے اعتبار سے کیا ہوا اس کے اندر؟ بھائی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کس کے اندر کتنی ذات ہے،
مسئلہ تو وہ ہے جو زیادہ ہیں ظاہر ہے کہ زیادتی کی بنیاد کے اوپر انہیں حق زیادہ ملے گا. یہ اصل میں جو پریشانی کا مسئلہ ہے وہ تو یہ ہے کہ جو گری ہوئی ذاتیں ہیں جن کو قانون نے حق دیا ہے لیکن اونچی ذات کے لوگ اوپر بیٹھ کر کے انہیں دبائے چلے جا رہے ہیں. اگر ذاتی اعتبار سے جن کرنا ہوگی اس کا خطرہ ہے کہیں وہ نیچے سے اٹھ کر کے اپنی ذات کی بنیاد کے اوپر آگے نہ آ جائیں. آپ کس ذات کے ہیں بتائیے؟ برہمن ہیں آپ؟ ہاں، یہ کیا بات ہے کیرلا میں ذات نہیں ہے. چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے. تو جن گننا کیسے ہوگی کیرلا میں جب ذات ہی نہیں ہے تو ہاں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ارے بھائی اگلا ہم کیا کریں گے؟ آپ نے طلاق کے مسئلے کے اوپر اسلام کے قانون کے خلاف پیدا کر دیا. کیا کریں؟ آپ نے بابری مسجد کا فیصلہ باوجود کہ جو کہ 70 سال تک ہم نے لڑا آپ نے کہہ دیا کہ مسجد اپنی جگہ بنی ہوئی ہے. یہی تو ہم نے 70 سال تک لڑا ہے. جمعیت علماء لڑ رہی تھی اکھاڑے کے ساتھ، وہ کہتے تھے کہ یہ رام جنم بھومی ہے، ہم کہتے تھے رام جنم بھومی نہیں ہے. سپریم کورٹ کہہ رہا ہے رام جنم بھومی نہیں ہے، اپنی جگہ مسجد بنی ہوئی ہے. اس کے باوجود آپ نے بابری مسجد دے دیا کھڑے کو. حق ہمارا تھا، دے دیا، ہم خاموش ہیں. لیکن میں بھی مروں گا اور دنیا کا ہر آدمی مر جائے گا. کل کو آنے والا یہ کہے گا کہ مسلمان کی جگہ کے اوپر مسجد دے دی، چھین لی مسلمان سے. ہم نے کیا کر دیا؟ ہم تو کچھ بھی نہیں کر پاتے ہیں. اس سے ہم کیا کریں گے؟ ہم تو مسجد کو، ہمیں مسجد اس جگہ تھی جہاں بابر نے مسجد بنوائی تھی، وہ ہماری مسجد تھی. اور مسجد بنانے کے لیے ہم گورنمنٹ سے بھیک مانگے کہ تم ہمیں زمین دے دو ہم بنائیں گے. ہمارے اندر طاقت ہے، ہم اپنے پیسے سے خریدیں گے اور اپنے پیسے سے مسجد بنائیں گے. ہم کیوں دوسرے کا اپنے اوپر احسان دیں؟ ہماری اتنی مسجدیں بنے کہ گورنمنٹ بناتی ہے ان مسجدوں کو. ارے آپ جنت آسمان سے لے کے بنا دو اور ایک حصے میں جہنم بنا دو، چولہے بھاڑ میں جائے، ہمیں کیا لینا ہے؟ بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ